بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ سورہ الحشر جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی اب تک 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 اور 7 2 آیات پڑھیں گے۔ فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ۔ واو کا معنی ہے اور، ما کا معنی جو۔ افاء اللہ، افاء کا معنی ہوتا ہے لٹانا، جو لٹایا اللہ نے، علی منا پر، رسول ہی، رسول سے مراد رسول ہی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اپنے رسول پر، یعنی ہمارے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے۔ منہم، ان سے، منہم ان سے، من سے، ہم سے مراد یہ بنو نذیر قبیلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے جلا وطن کیا اور وہ اپنے قلعے، اپنے محلات، اپنے معاملات، اپنی ساری معیشت اور اپنے باغات، جو کچھ تھا یہاں چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ اب یہ جو ان کا مال تھا، یہ جو مال تھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا مال جو ہے وہ اپنے رسول پہ لٹایا۔ اسی وجہ سے ایسے مال کو مال فے کہتے ہیں۔ کل میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا، ایسے مال کو مال فے کہتے ہیں۔ ایک مال غنیمت ہے، وہ مال جو باقاعدہ جہاد اور لڑائی کرنے کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، اور کافروں کا وہ مال، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورتوں کی شکل میں ہے، یا دیگر سامان ہے، وہ سارے کا سارا مال غنیمت ہوتا ہے۔ مال غنیمت کا اصول اور قاعدہ اور کلیہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الانفال جس کا نام ہی مال غنیمت ہے، اور آیت نمبر 41 10واں پارہ پہلی آیت کے اندر اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ مال غنیمت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو اس کی تقسیم ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ جو ہے جس کو 5واں حصہ آپ کہیں گے، خمس قرآن نے اس کو کہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پھر وہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، یعنی وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مال سے اپنی ضروریات پوری کرتے، اپنے گھر کے اخراجات بھی اسی سے نکالتے، اور باقی جو مال ہوتا وہ بیت المال میں جاتا، اور وہاں سے پھر آپ جو مستحق لوگ ہوتے وہاں تک مال پہنچاتے۔ مال فے جو ہے یہ کلی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، کلی طور پہ۔ اب یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، فرمایا اور جو اللہ نے، اور جو اللہ نے ان سے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر لٹایا۔ یہ جو لٹانا ہے نا، لٹایا، لٹائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے کسی کے پاس ہو لیکن وہ دوسرا بندہ چھین لے تو ہم اس کو لے کے اس کو لٹا دیتے ہیں، جس کی وہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، تو اللہ نے متعدد بار کہا کہ تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی پہلے ہم وہاں سے ہی آئے ہیں، لہٰذا واپس بھی ہم نے وہاں ہی جانا ہے۔ تو اس کی ایک تفسیر اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال و متاع دیا ہے، اس کے صحیح معنوں میں مستحق وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اصل حق ان کا ہے۔ لیکن کافر جو ہے
وہ اس مال کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں یا وہ مال حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جب مسلمان جہاد کے ذریعے وہ مال ان سے لیتے ہیں تو گویا اصل حق، جس طرح زمین کے اوپر اصل جو حق ہے اقتدار کا، نظام کو چلانے کا، وہ مسلمانوں کا ہے، وہ مسلمانوں کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پہ جانشین بنانے والا ہوں، اپنا جانشین نہیں، ایک انسان سے دوسرا انسان جانشین ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر جو لٹانے کی بات ہے وہ ہے مال فے، اور جو اللہ نے، اور جو یعنی آپ اس کو آسانی کے لیے مال بھی کر سکتے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان سے یعنی بنو نذیر قبیلے سے، ان یہودیوں سے، ان سے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر لٹایا، فما اوجفتم، تو نہیں، اوجفتم تم نے دوڑائے، اوجفتم تم نے دوڑائے، ماں پیچھے نفی کے لیے، فا کا معنی تو، علیہ اس پر، من خیل، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، خیل کسے کہتے ہیں؟ گھوڑوں کو، تو تم نے نہ تو اس پر گھوڑے دوڑائے، تو تم نے نہ تو اس پر گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، اور نہ اونٹ۔ کیا مطلب ہے کہ کل بھی میں نے بتا دیا تھا کہ 2 میل کے فاصلے پر یہ قبیلہ آباد تھا بنو نذیر کا، اور مسلمان پیدل ہی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے گئے، باقی سارے لوگ پیدل چلے گئے، اتنا کوئی لمبا سفر تو تھا نہیں، اور لڑائی کے بغیر ہی یہودی جو ہے وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے کوئی محنت ہی نہیں کی، نہ تم لڑے ہو، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی، اور نہ ہی تمہیں اس کے لیے باقاعدہ سواریوں کا اہتمام کرنا پڑا۔ لہٰذا جب تمہاری اس میں کوئی محنت شامل ہی نہیں ہے کسی طرح کی بھی، تو یہ مال سارے کا سارا، اس کا حق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دے رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فما اوجفتم علیہ من خیل، تو تم نے نہ تو اس پر گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یسلط، وہ مسلط کر دیتا ہے، رسولہ، اپنے رسولوں کو، علی پر، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، یعنی ہر دور میں اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ دیتا ہے جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی جو اللہ نے اپنے رسول کو غلبہ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، تمہارے ساتھ جانے سے غلبہ نہیں ملا۔ اس لیے فرمایا اور لیکن اللہ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے یا مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، علی پر، کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، صرف قدرت رکھنے والا نہیں، پوری طرح قدرت رکھنے والا کرنا ہے۔ یہ تنوین جو ہے یہ بعض دفعہ تعظیم کے لیے اور تکمیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی پوری قدرت اگر کسی کے پاس ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آگے اس مال کی تقسیم کا پھر بتا دیا، فرمایا ما افاء اللہ علی رسولی، جو اللہ نے اپنے رسول پہ لٹایا، یعنی مال فے دیا، جو اللہ نے مال فے اپنے رسول کو دیا، من اہل القرى، من منا سے، اہل منا والے، القرى قریۃ ان کی جمع ہے، بستیوں، بستیاں اس سے جمع مراد ہے، القرى بستیاں، جیسے مکہ کو ام القرى کہا گیا ہے، بستیوں کی ماں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پہ لٹایا، یعنی مال فے کی صورت میں جو اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا،
اس کی اب تقسیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ، تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اللہ کے لیے، اللہ نے اپنا حصہ کوئی منگوانا تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ تقسیم ہو جائے گا۔ وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی اس میں اصول قاعدہ کلیہ یہ بیان کر دیا کہ مجاہدین چونکہ انہوں نے پریکٹیکلی فزیکلی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس لیے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہ اس لیے واضح کر دیا کہ کسی کے دل میں یہ بھی نہ جائے کہ ہمیں اس سے حصہ کیوں نہیں ملا۔ فرمایا تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے لیے، اور قرابت والوں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے۔ قرابت والوں سے مراد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار تھے، اور وہ قریبی رشتہ دار زیادہ مہاجرین تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے زیادہ حصہ دیا بھی مہاجرین کو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا گیا کہ یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں تقسیم کریں، جس کو چاہیں دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ مہاجرین کو دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ بالکل یہ شروع کی بات ہے، اور اس وقت چونکہ انصار جو یہاں مدینہ میں پہلے سے موجود تھے وہ پہلے سے ہی مضبوط تھے، گھر بار تھا، کاروبار تھا، باغات تھے، تو مالی اعتبار سے وہ مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ مہاجرین کو انہوں نے اپنے گھر تک آفر کر دیے، اپنے باغات تک آفر کر دیے۔ حدیث کے اندر یہ ملتے ہیں، جیسے مواخات مدینہ کے اوپر اس کی عملی تصویر بھی ہمیں ملی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ جو مہاجرین مکہ میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں تو یہ سٹینڈ ہو جائے، تو ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ زیادہ مال جو ہے وہ مہاجرین میں تقسیم کیا۔ فرمایا کہ تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر کہہ لو فقراء اور غرباء کی کیٹاگری میں آتے ہیں۔ تو اسلام کا اصول بھی یہ ہے کہ کمزور کو اٹھایا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، جو پہلے کھڑا ہے اس کو کندھا دینا شروع کر دو، ہمارے ہاں یہ چلتا ہے۔ یعنی ہمارا کلچر یہ ہے کہ جو پہلے سے مضبوط ہے اسی کو سپورٹ کرو، اسی کی ہیلپ کرو اور اسی کا ساتھ دو۔ جو غریب ہے وہ مرتا ہے تو مر جائے، ہم نے غریب کا سہارا یا اس کو سپورٹ نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ اللہ نے اس کی بات بھی واضح کر دی، فرمایا ایسا کیوں ہے، کیوں اللہ نے کہا کہ یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، کیوں اللہ نے کہا مسافروں کے اوپر خرچ کرو؟ اس کی وجہ بھی آگے بتائی ہے کہ تاکہ، کہ جو ہوتا ہے نا یہ تا کے لیے آتا ہے، تاکہ، جس طرح حتی تاکہ یا یہاں تک کہ تاکہ لا یکون نہ ہو دولا، دولا کا معنی ہوتا ہے گردش، دولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گردش کرتا، بین الاغنیاء، اغنیاء غنی ان سے نکلا ہے، جمع ہے امیروں کے درمیان، منکم تم میں سے، تاکہ وہ یعنی وہ مال، تاکہ وہ تم میں سے امیروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یعنی گھوم گھما کے امیروں کے پاس ہی پیسہ نہ رہے۔ یہ اصول جو معیشت کا اسلام نے دیا ہے آج تک تاریخ میں کوئی نہیں دے سکا۔ جس دن اس اصول پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اس دن ہماری معیشت دنیا کی سب سے بہترین معیشت بن جائے گی۔ کیوں؟ ہم نے ان اصولوں کا آج چھوڑا ہے، آج ہماری معیشت سب سے بدترین بنی ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، صدقہ خیرات کو دیکھ لیں، اس میں کیا ہے کہ مال اوپر سے نیچے کو آتا ہے، اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یعنی امیر بندہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک بار، اور پھر پورا سال بھی اس کو آرڈر کیا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کے تحت کہ وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور پھر آگے 5-7 کیٹاگری ذکر کیے۔ یعنی نیکی اصل یہ ہے کہ تم مال کی محبت میں، یعنی مال سے محبت فطرتی چیز ہے، ایک مطلب۔ دوسرا، اللہ کی محبت میں اس مال میں سے خرچ کرتے رہو، کیونکہ زکوٰۃ کا الگ ذکر پھر اسی آیت میں اللہ نے کیا ہے
تو جس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو سال میں دینا ایک بار فرض ہے، لیکن پورا سال بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ اب یہ سسٹم جب چلے گا تو کیا ہوگا کہ جب امیروں سے پیسہ نیچے کی طرف جائے گا تو اینڈ تک پہنچے گا، بالکل جو فقیر اور محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہاں تک پیسہ پہنچے گا۔ لیکن جو سودی نظام جو یہودیوں نے لانچ کیا ہوا ہے، آج بھی اسی کے اوپر ہماری معیشت کھڑی ہے اور اسی وجہ سے ڈگمگا رہی ہے کہ اس میں کیا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ نیچے سے غریب کماتا ہے اور وہ پیسہ اوپر جاتا ہے، اور جو پہلے سے امیر ہے وہ مزید امیر ہوتا ہے، وہ مزید امیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا۔ کیوں یہ اشارہ کیا کہ جو مدینے کے انصار مسلمان ہیں وہ تو پہلے ہی کھاتے پیتے ہیں، پہلے ہی امیر ہیں، ان کے پاس کاروبار ہے، اچھا خاصا بزنس ہے۔ جو مہاجرین آئے ہیں جس میں کیونکہ مہاجرین مسافر بھی تھے، جو مسافر بھی ہیں، جو مسکین بھی ہیں، کئی یتیم بھی ہیں، تو ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کو یہ دیا جائے تاکہ مال جو ہے وہ کسی ایک بندے کے پاس ہی نہ رہے یا امیروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ اگر ہم اس اصول کے اوپر چلے جاتے ہیں، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ غریب کو مال دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات دیں گے، آپ یوں سمجھ لیں کہ رمضان میں ہم اکثر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اکثریت۔ ویسے تو جب آپ کے پاس مال آیا ہے تو شرط ہے سال گزرنے کی، لیکن ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی بن گیا کہ شاید رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ یہ اصول قرآن و سنت کا نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، اب جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو غریب تک پہنچتی ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور عید الفطر کا فطرانہ دیتے ہیں، رمضان کا صدقۃ الفطر غریب تک جاتا ہے۔ اب جب غریب کے پاس پیسے آتے ہیں وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، وہ گھر کا سودا سلف خریدتا ہے، وہ اپنے بچوں کے گارمنٹس خریدتا ہے، وہ اپنے بچوں کے جوتے خریدتا ہے۔ تو اب جب غریب کے پاس پیسہ گیا تو اس نے مارکیٹ کا رخ کیا۔ اب دولت کیسے بڑھتی ہے، کیسے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ جو اللہ نے سورہ البقرہ میں کہا نا، وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات ایسے ہی بڑھتے ہیں۔ تو اب غریب نے شوز خریدا، جو کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے خریدنا نہیں تھا، اور اس طرح کیا ہو گیا، طلب جو ہے وہ بڑھ گئی، جس کو کہتے ہیں نا ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے، اور جب اس کو بڑھایا جائے گا تو جہاں ایک مشین کام کر رہی ہے وہاں ایک مشین اور لگانی پڑے گی۔ کسی بھی کام کے لیے جب مشین لگانی پڑے گی تو نیا بندہ بھی ہائر کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مال جب نیچے پہنچتا ہے تو کیسے وہ مال گردش میں رہتا ہے اور کس طرح کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور معیشت دن بدن جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن سود کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اوپر والا بندہ آرام سے بیٹھا ہے، نیچے والا محنت کرتا ہے، سارا پیسہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ کما کے پھر غریب کا غریب۔ جیسے ہر سال ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بجٹ میں اتنے پیسے جی ہم نے وہ سود کی مد میں دینے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہم کماتے ہیں ہم سے ٹیکسز لیتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ہم پنجابی کے اندر ایسی پھر ویلے دے ویلے، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ نقصان ہے جو سود کے اوپر معیشت کھڑی ہے اس کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ تاکہ وہ تم میں سے امیروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، وما آتاکم الرسول، اور جو دے کم تم کو الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخذوہ، تو تم اسے پکڑ لو، یعنی اسے لے لو۔ یعنی جس کو جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے دیں وہ خوشی سے لے لے، اور جس کو اللہ کے پیغمبر روک دیں نہ دیں اس کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس کو گلہ اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پس تم لے لو، وما نہاکم، اور جو وہ روکیں یا منع کریں کم تم کو عنہ جس سے، اور جس سے تمہیں روکیں، اور جس سے تمہیں روکیں، فانتہو، سو تم رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ایک تو یہ اس حوالے سے اصول ہے، لیکن یہ اصول عام بھی ہے
کہ زندگی کے ہر معاملے میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو اللہ کے پیغمبر اسلام نے ہمیں دیا ہے، دین کی جو بات دی ہے وہ ہمیں لینے کا حکم ہے۔ جو آپ نے دی نہیں ہے اس کو ہم لے سکتے نہیں ہیں، اس کو ہم لے نہیں سکتے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بدعات ہیں اس کے کلا کما کے لیے یہ بہترین دلیل ہے کہ ایک چیز اللہ کے پیغمبر اسلام نے دی نہیں ہے تو میرے پاس کیسے اختیار ہے کہ میں کہوں کہ نہیں یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ چلو یار، ہم نے قرآن ہی تو پڑھا ہے، قرآن خوانی ہی تو کی ہے، ہم نے یہ فلاں کام ہی تو کیا ہے۔ بھئی جب ایک اللہ کے پیغمبر اسلام نے عمل بتایا ہی نہیں ہے تو ہم زبردستی کیوں لیں؟ دین تو نبی اسلام پر مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا جو پیغمبر اسلام دے وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے یہ بھی، کل بھی میں نے حدیث کے اوپر بات کی تھی، حدیث کی حجیت کے اوپر، تو یہاں پر بھی حدیث کی حجیت کے اوپر ایک دلیل بن رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حدیث کی شرعی حیثیت۔ شرعی ایک ہوتا ہے شرعی تفسیری، شرع ہا کے ساتھ، ایک ہے شرعی عین کے ساتھ جس کا ہوتا ہے قانون، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہے۔ گو کہ آرڈر اللہ کا ہی آتا تھا، لیکن جس طرح قرآن نے حلال و حرام کے اصول طے کیے اس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول طے کیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سن لیں پھر اس آیت کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ان سے روایت بیان کی ہے حضرت القامہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں اور ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ وہ عورتیں جو یہ بھومیں بناتی ہیں یعنی خوبصورتی کے لیے، اور چہرے کے اوپر وہ سوئی کے ساتھ اندر سوراخ کر کے کچھ چیزیں ڈالتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اور دانتوں کے درمیان وہ خلا پیدا کرتی ہیں، اور اسی طریقے وہ اپنے چہرے کے اوپر سے جو بال وغیرہ ہیں وہ اتارتی ہیں، تو فرمایا کہ ایسی عورتوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ ایسی عورتوں پہ اللہ نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بنو اسد قبیلے کی ایک عورت تھی ام یعقوب، وہ آ گئی ان کے پاس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ ایسی عورتوں پہ لعنت کرتا ہے۔ تو میں نے تو ان دو گتوں کے درمیان یعنی قرآن کا نام لیا کہ میں نے تو قرآن میں کہیں بھی نہیں پڑھا کہ اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت نکال کے ان کے سامنے رکھی کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں میرا رسول دے وہ لینا ہے اور جس سے روک دیں اس سے رک جانا ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے، اور بخاری کی روایت ہے یعنی نبی علیہ السلام نے لعنت کی اصل میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس لعنت کو منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، جس طرح وہ سورہ النساء میں آتا نا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو کہا اگر تم نے اس آیت کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو تمہیں سمجھ آ جاتی کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کی ہے وہ اللہ نے ہی کی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ ہوتا ہے نا، اچھا بھئی اس مولوی نے مسئلہ کیا ہے تو اب چیک کرنا یہ مولوی خود کیسا ہے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں ام یعقوب کہنے لگی، وہ تابعیہ تھی یا جو صحابیہ تھی، کہنے لگی کہ آپ کے گھر کی عورتیں یہ سارا کچھ کرتی ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں سارا کچھ کرتی ہیں اور آپ لوگوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ میرے گھر میں چیک کرو۔ گھر میں گئی تو ایسی کوئی عورت نہ ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے، ذرا اندازہ کریں، میں نہیں کسی کو کہہ رہا کہ ہم اپنے گھروں میں جا کے وہ ڈنڈا اٹھا لیں، لیکن میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ کہنے لگے جب وہ اس کو کچھ نہ ملا، ایسی کوئی عورت نہ ملی بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں کہ جو یہ کام کرتی ہو، مایوس ہو گئی۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میرے گھر میں ایسی عورت ہوتی تو وہ میرے ساتھ نہ ہوتی، مطلب ہے کہ میرے گھر میں اس کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہ ہوتی، جو اللہ کے پیغمبر اسلام کی نافرمانی کرنے والی ہوتی۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ تو فرمایا کہ اور جو تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم دیں بس اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں روک دیں
اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید کا معنی سخت، عقاب پکڑنے والا، سزا دینے والا، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔